اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء دنیا میں بھیجے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی موضوع کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، سارے کائنات کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش معلی کا نبی، اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی۔ قرآن بولتا گئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے اعجاز ہاشمی ندوی کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد میں تقریر ہی کے لیے محمد دلدار شہرساری کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، محمد دلدار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هدي أبي هريرة رضي الله عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر جلسہ، جناب سامعین اور تعلیمی زندگی کے ہم سفر، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ بے مثال سیرت میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے۔ آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے علامہ بشیر سے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ بشیر کہا ہماری مثال مصر کی اس بھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھی لے کر آئی تھی، اور کسی نے کہا تھا اماں تیری اس گٹھی سے یوسف خریدا جائے گا، تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا بھی نام آ جائے گا۔ قرآن بولتا گئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بھائی کیوں نبی چلتا گئے قرآن بولتا گئے، نبی بیٹھتا گئے قرآن بولتا گئے، نبی اٹھتا گئے قرآن بولتا گئے، نبی گلی میں گئے قرآن بولتا گئے، نبی مکہ میں گئے قرآن بولتا گئے، محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا گئے، نبی مسکراتا گئے قرآن بولتا گئے، نبی روتا گئے قرآن بولتا گئے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا گئے قرآن بولتا گئے، نبی مسجد میں گئے قرآن بولتا گئے اے پیغمبر میں نے تیری ایک ایک ادا قرآن میں اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوگا۔ ہمارا نبی، نبیوں کا نبی، اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء دنیا میں بھیجے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی موضوع کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، سارے کائنات کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش معلی کا نبی، اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی۔ قرآن بولتا گئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا۔ شان مصطفیٰ، موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے بارے چشمے نکل آئے، قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، کہ موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے، دنیا حیران ہو گئی کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ میرے دوستو پہاڑ سے پانی کا نکلنا قرینہ قیاس ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے، پانی کے چشمے زمین سے تھوڑی نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پہاڑ ہی سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے کا پہاڑ سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے اس سے بھی بڑا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے۔ صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پانی کا ایک پیالہ لاؤ. پیالہ میں تھوڑا سا پانی تھا. آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر اور شان کو اونچا کر دیا. دعا کی قبولیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. یہ دعا کرنے کی ابو ہریرہ اٹھے اور گھر کی طرف بھاگے جا رہے تھے. کسی نے بازو پکڑ لیا اور پوچھا اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے گھر میں پہنچتا ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے. گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا دیکھا تو ماں غسل سے فارغ ہو کر فرمانے لگی ہے اے ابو ہریرہ جلدی کر مجھے رسول اللہ کے دروازے پر جا کر کلمہ پڑھا دے. تو اس بات قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ نبی کی شان ہے. ایک مرتبہ ابو جہل صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بند کر کے کہنے لگا اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ میں اپنی خطبے کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. لشکر بھی تمہارا ہے, قانون بھی تمہارا ہے, تم جھوٹ کو سچ لکھ دو, اخبار بھی تمہارا ہے. ہم سب کا خون پختون زیادہ نہیں بہنے والا, تمہارا ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا, ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. اسی طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے اعجاز ہاشمی ندوی کو سبسکرائب کریں.